بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 فروری 2020 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ 5 ممالک کے شہریوں کو ٹیکس فیس اور جرمانے معاف۔ 5 ممالک کے شہری مستقل طور پر وطن واپس جانا چاہیں تو حکومتی فیس، جرمانے اور ٹیکس ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اوقاز اخبار کے مطابق سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایتھوپیا، صومالیہ، نائجیریا، چاڈ اور ایریٹریا کے غیر قانونی تارکین کو وطن واپسی پر تمام فیسوں سے معافی دی جائے گی۔ سعودی حکومت نے ان ممالک کے شہریوں کو وطن واپس جانے کے لیے 3 مہینے کی مہلت دی ہے۔ سعودی سرکاری ادارے کا کہنا ہے کہ مذکورہ ممالک کے شہریوں کو حکومت کی تمام فیسوں کے علاوہ ٹریفک جرمانے اور تمام ٹیکس معاف ہیں، بشرطے کہ وہ مستقل طور پر اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ یہ مہلت مکہ ریجن میں مقیم مذکورہ ممالک کے تارکین کے لیے ہے اور اس کی مدت 3 ماہ ہے، جو حالات کے حساب سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ مکہ ریجن کے بعد یہ مہلت دیگر ریجن میں مقیم ان ممالک کے تارکین کو بھی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق مہلت سے فائدہ اٹھانے والوں پر واجب الادا فیس، جرمانے اور ٹیکس ان پر قرض کے طور پر درج کیے جائیں گے۔ اگر وہ نئے ویزے پر واپس آنا چاہیں تو اس وقت انہیں یہ رقم ادا کرنی ہوگی۔ دوسری طرف ایتھوپین قونصلیٹ ذرائع نے کہا کہ سعودی حکومت کی طرف سے ان کے شہریوں کو دی جانے والی مہلت کی اطلاع سرکاری طور پر موصول ہوئی ہے۔ قونصلیٹ نے کہا کہ ہم مہلت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند شہریوں کی واپسی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ گرین کارڈ کے لیے شادی پر سعودی گرفتار۔ امریکی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر زیر تعلیم سعودی نوجوان کو گرین کارڈ کے لیے امریکی خاتون سے فرضی شادی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی طالب علم پر امریکی حکام کی جانب سے جعل سازی اور دروغ بیانی کے الزامات ہیں۔ امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی طالب علم نے امریکی لڑکی سے فرضی شادی کے بعد گرین کارڈ کی درخواست دی تھی۔ جعل سازی اور دروغ بیانی سے کام لیا سعودی طالب علم پر جعل سازی کے الزام میں فوجدار مقدمہ چلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزٹ ویزے یا تعلیمی ویزے کو گرین کارڈ میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ملکی کسی امریکن خاتون سے شادی کر چکا ہو۔ امیدوار کا ٹیکس ریکارڈ بھی دیکھا جاتا ہے، درخواست گزار کا انٹرویو لیا جاتا ہے، سیکیورٹی ریکارڈ کی چھان بین کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر سرگرمیاں چیک کی جاتی ہیں، فوجداری ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، مالیاتی ریکارڈ بھی طلب کیا جاتا ہے۔ شادی کے بارے میں یہ اطمینان حاصل کیا جاتا ہے کہ یہ فرضی نہیں بلکہ حقیقی شادی ہے۔ بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق نہیں۔ سعودی عدالتوں میں اب میاں بیوی کی موجودگی کے بغیر طلاق کیسوں کی سماعت نہیں ہوگی۔ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمانی نے فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر انصاف نے کہا کہ طلاق واقع ہونے کے لیے عدالت میں بیوی کی موجودگی ضروری ہے۔ اب شوہر بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق نہیں دے سکتا۔ روتانا ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے شوہر عدالت میں آ کر طلاق نامہ نکلوا سکتا تھا، اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے رہے۔ وزیر انصاف نے کہا کہ طلاق کے بعد کئی اہم امور ہیں جن کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ججز کو ہدایت کی گئی ہے کہ جب تک میاں بیوی دونوں اس کے سامنے حاضر نہ ہوں اس وقت تک وہ کیس کی سماعت نہ کرے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے فیصلے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ طلاق کے بعد عدالت میں اس وقت تک طلاق نامہ جاری نہیں کیا جائے گا جب تک نان نفقہ، بچوں کی کفالت، سرپرستی اور دیگر آئلی امور کے بارے میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ آٹو موبائل ورکشاپ میں بھی اب سعودی خواتین۔ ٹیلی کام کے شعبے میں کامیابی کے بعد اب سعودی خواتین نے گاڑیوں کی ورکشاپس میں بھی خدمات انجام دینے کا آغاز کر دیا۔ عربی روزنامے الوطن سے گفتگو کرتے ہوئے سارہ یوسف کا کہنا تھا کہ ماضی میں گاڑیوں کی ورکشاپس کے شعبے میں خواتین کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ پیشہ خواتین کی پہنچ سے بہت دور ہے، اس میں مرد ہی کام کر سکتے ہیں۔ آٹو موبائل کے شعبے کو اختیار کرنے کے لیے سارہ کا کہنا تھا کہ مجھے ہمیشہ سے ہی گاڑیوں کا شوق رہا ہے، فنی معلومات کا حصول میرے لیے باعث کشش تھا، اس لیے میں نے یہ پیشہ اختیار کیا۔ گاڑیوں کی ورکشاپس کے شعبے میں کام کرتے ہوئے سارہ کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس دوران مجھے کافی اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ ٹیکنیکل باتیں جاننے میں ہمیشہ سے ہی میری دلچسپی نے مشکلات کو آسان کر دیا۔ غیر معیاری چاولوں کا دھندا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس نے چاولوں میں ملاوٹ کا انوکھا دھندا کرنے والے 4 غیر ملکی گرفتار کر لیے اور ان سے تفتیش شروع کر دی۔ چاروں غیر ملکی بڑی مقدار میں غیر معیاری چاولوں کو
اعلیٰ برانڈ چاول کے تھیلوں میں پیک کرتے اور سیل لگا کر فروخت کرنے میں ملوث تھے۔ سعودی عربیہ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت تجارت و سرمایہ کاری کی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ ریاض کے ایک محلے میں موجود گودام میں چھاپا مارا۔ وہاں پر غیر معیاری چاولوں کو مشہور برانڈ کے چاولوں کے تھیلوں میں پیک کیا جا رہا تھا۔ اس کا اعلیٰ معیار کے چاولوں کے خالی بیگ بڑی مقدار میں ذخیرہ کیے گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چاولوں کی دھوکہ دہی اور جعل سازی میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ملزمان ریاض کے مختلف ہوٹلوں اور دکانوں سے خالی ہونے والے اعلیٰ معیار کے چاولوں کے تھیلے خریدتے تھے۔ اس کے بعد انہیں اس گودام میں لے جاتے جہاں ان تھیلوں میں غیر معیاری چاول بھر کے ان پر مشہور برانڈ کی مہر لگائی جاتی اور پھر مہنگے داموں مارکیٹ میں فروخت کر دیے جاتے۔ پولیس نے چھاپے کے دوران غیر معیاری چاولوں کی 19,500 بوریاں پکڑی ہیں۔ ان تھیلوں پر اعلیٰ برانڈ کے چاولوں کی مہریں موجود تھیں اور بوریوں کے اندر چاولوں کو اصلی ظاہر کرنے کے لیے ان پر سیل بھی لگائی گئی تھی۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری کمیٹی کے چیئرمین اور مشترکہ سیکیورٹی مہم کے انچارج ساحل الانزا نے اس موقع پر بتایا کہ ملزمان غیر معیاری چاول شہر کے مختلف علاقوں میں موجود چھوٹی اور پرچون دکانوں پر فروخت کرتے تھے اور ان سے اعلیٰ معیار کے چاولوں کے پیسے وصول کرتے تھے۔ ٹریفک کیمروں کی بیٹری چور کی تلاش جاری۔ مکہ میں حد رفتار کی خلاف ورزی ریکارڈ کرنے والے کیمرے کی بیٹری چوری ہو گئی۔ مکہ کو طائف سے جوڑنے والی شاہراہ السیل پر لگے کیمرے کی بیٹری چوری کر لی گئی۔ ویب سائٹ کے مطابق بیٹری چوری کرنے والے شخص نے پہلے تو کیمرے کو اکھاڑنے کی کوشش کی۔ جب اکھاڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو کیمرہ توڑ کر بیٹری چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 10 دنوں کے دوران مکہ اور طائف میں 4 کیمروں کو چوری یا ان کو توڑا گیا ہے۔ تمام واقعات میں ملوث افراد کی تلاش جاری ہے۔ مکہ پولیس نے کہا کہ اطلاع ملنے پر تفتیشی ٹیم موقع پر پہنچ گئی تھی اور نقصان کا تخمینہ لگوانے کے بعد انگلیوں کے نشانات اور دیگر شواہد جمع کر لیے گئے۔ پولیس نے کہا کہ چوری کا واقعہ الشرائع پولیس اسٹیشن میں ریکارڈ کیا گیا۔ ملوث افراد کی تلاش کی ذمہ داری بھی تھانے کو دی گئی ہے۔ قرضے ادا نہ کرنے والے سعودیوں اور غیر ملکیوں کی رہائی۔ سعودی عرب میں ایگزیکٹو کورٹس کے سربراہوں نے سعودی عرب بھر میں موجود جیلوں کے ڈائریکٹرز کو قرضے ادا نہ کرنے پر قید تمام افراد سعودیوں اور غیر ملکیوں کو رہا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں قرضے اور مالی فرائض ادا نہ کرنے پر ایگزیکٹو کورٹس نے کئی سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو جیل بھیج دیا تھا۔ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمانی نے ایسے تمام قیدیوں کو ہنگامی بنیاد پر رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مالی معاملات کے قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ان سب سے اقرار نامہ لیا جا رہا ہے کہ وہ 1 سال کے اندر قرضے ادا کریں گے۔ اقرار نامے میں مطلوبہ رقم، قسط اور قرضوں کی ادائیگی کی آخری تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت انصاف نے مقروض شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خدمات کی بندش سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ جو خدمات قرضے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بند کر دی گئی تھیں وہ سب بحال کر دی جائیں گی۔ وزارت انصاف کے مطابق خدمات پر بندش اٹھانے کا فیصلہ وزارت کی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ مقروض شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو SMS کے ذریعے وزارت انصاف کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ قرضے ادا نہ کرنے کے باعث انہیں جن خدمات سے محروم کر دیا گیا تھا وہ بحال کر دی گئی ہیں۔ ایک نرس فاطمہ نے اوقاز سے گفتگو میں بتایا کہ قرضے ادا نہ کرنے کی وجہ سے 3 سال سے وہ مختلف خدمات سے محروم تھی۔ وزارت انصاف کے فیصلے کے بعد معطل خدمات بحال ہو گئی ہیں۔ معذوروں کے لیے اسپیشل ATM۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے تمام بینکوں کو معذوروں کے لیے اسپیشل ATM لگانے کا پابند بنایا ہے۔ ساما کے مطابق ATM ضروری سہولتوں سے آراستہ ہوں، ان کی اونچائی اتنی ہو کہ معذور افراد انہیں آسانی سے استعمال کر سکیں۔ اتھارٹی نے حکم دیا کہ معذوروں کے لیے ضروری سہولتوں سے آراستہ دفاتر بھی قائم کیے جائیں۔ الوطن اخبار کے مطابق ساما نے مالیاتی اداروں میں معذوروں کو پیش کی جانے والی خدمات کے حوالے سے تفصیلی ہدایات جاری کی ہیں۔ ساما نے کہا کہ ہر مالی ادارہ اپنے تمام صدر دفاتر اور شاخوں میں معذوروں کے لیے مناسب ماحول فراہم کرے۔ معذوروں کو صدر اور ذیلی دفاتر آنے جانے میں حائل رکاوٹیں دور کریں۔ ویل چیئر سے آنے والوں کے لیے عمارت کے دروازوں پر ضروری تبدیلیاں کی جائیں۔ معذوروں کو ہنگامی حالت میں دفتروں سے نکلنے کے لیے اسپیشل ایگزٹ گیٹ بنوائے جائیں۔ ساما نے مالیاتی اداروں سے کہا کہ وہ معذوروں کے خیر مقدم کے لیے اسپیشل کار پارکنگ کا بندوبست کریں اور اپنے پروگراموں اور اسکیموں کی وضاحت کے لیے مختلف وسائل اختیار کریں۔ معذوروں کی مدد کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں۔ معذوری ثابت کرنے والی دستاویزات اور منظور شدہ طبی رپورٹوں سے استفادے کا رواج اپنائیں۔
مالیاتی اداروں میں بینک، ان کی شاخیں، انشورنس کمپنیاں، آزاد پیشہ ورانہ کمپنیاں، فنڈنگ کمپنیاں، کرایوں کی فنڈنگ، معاہدوں کی رجسٹریشن کرنے والی کمپنیاں اور کریڈٹ انفارمیشن کمپنیاں سب شامل ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔